اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کی داستان جب آپ بیعت ہوئے تھے، اس وقت سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ 24 برس کے نوجوان لڑکے تھے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کڑے گنور شریف واپس آ گئے۔ وہ سائیں محمد راشد روزدھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مریدین کی دعوتوں پر مختلف گاؤں میں جاتے رہے۔ پھر آتے آتے آپ میرے کڑے گنور گاؤں کے نزدیک کے گاؤں میں آئے تو میرا جو دوست تھا سید جمال شاہ، میں نے اس کو کہا کہ یار سائیں پیر سائیں کو دعوت دو تاکہ وہ آ جائیں۔ تو اس کے بعد وہ دعوت دینے گئے ان کو، تو سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے۔ تو سائیں محمود کہتا ہے کہ میرے خاندان والے سارے سائیں کی خدمت میں ہم دوڑتے رہے۔ خاص طور پر سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ننگے پاؤں دوڑتا رہا۔ کہتے ہیں کہ کڑے گنور شریف میں 500 مریدین طریقے شریف میں داخل ہوئے۔ جب آپ واپس جانے لگے اور گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت سائیں محمود کو دل میں خیال آیا کہ سائیں کو پیاس ہوگی، میں ٹھنڈا پانی لاؤں۔ تو سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوٹی سی ایک گاگر میٹھے شربت کی بنائی، وہ خدمت شریف میں لے کے آیا۔ تو سائیں کہتے ہیں کہ اس وقت پیر سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں گھوڑے کا لگام تھا اور پیر رکاب میں تھا، اور مجھ سے شربت کا کٹورا لے کر پیا، اور پیتے شرط سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ نے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے دیکھا۔ تو سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دینا تھا آپ نے مجھے دے دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہوتی ہے، کیونکہ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے تھے، اور اس سے پہلے جو آپ نے جو بنیادی چیزیں طے کی تھیں وہ قلبی ذکر تھا، اور لطائف جو تھے سارے وہ، اور ذکر سلطانی بھی آپ کے جسم مبارک میں چلا تھا۔ اس لیے آپ اس لائق ہو چکے تھے کہ سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر فیض والی تھی اس کو آپ نے برداشت کیا۔ لیکن ابھی یہ داستان آگے چلے گی۔ پھر سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ آگے راہو کی جو شہر ابھی راہو کی، ادھر جانے لگے۔ تو آپ نے سائیں محمود کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو راستہ دکھاتے ہوئے۔ تو سائیں نے کہا میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، ہمارا نوکر تھا اس سے میں نے لنگی لی اور وہ کمر میں باندھی اور چلا گیا ان کے ساتھ۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کو دیر سے سائیں والوں سے اجازت لے کر واپس آ جاؤں گا گھر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کیے ہوئے 20 دن ہوئے تھے، نیا نیا دولہا تھا، نوجوان لڑکا تھا۔ تو ذکر تو کرا رہے تھے جیسے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اس طرح، لیکن سائیں روزدھنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقیر تھا، اس نے کہا کہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی کہ سائیں کی جو صورت ہے، مرشد کی جو صورت ہے، اس کو تصور کرو آنکھوں میں۔ تو سائیں کہتا ہے کہ ذکر کے ٹائم پر جب مغرب کے بعد ذکر ہو رہا تھا قادری طریقے کا، تو میں نے
साईं रोज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्याल है, उनकी जो चेहरा मुबारक है वो अपने आंखों में लाया, तो वो चेहरा जो है वो साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह के कल्ब के ऊपर छप गया। ये रूहानत के एक तरीका है, जो मुझे समझ रहे हैं उनको पता है। इसमें सख्त मेहनत जो होती है उससे आदमी बच जाता है, और फनायत जो होती है वो जल्दी आ जाती है। साईं कहता है, जब मैंने रोज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो सूरत मुबारक है वो आंखों में ली और वो दिल के ऊपर आ गई, तो कहता है इस तरह मेरे साथ हाल हुआ कि जिस तरह तिनकों को आग लगती है, इस तरह। वो फरमाते हैं कि वो हालात जो पहले होके गुज़रे थे, जब से आप बड़े हुए थे 10 साल के या 8 साल के बाद, कहता है कि ऐसा हाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ज़िक्र सुल्तानी भी चला था, अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला के नाम का, अल्लाह अल्लाह, सब लताइफ मुब्तला थे, सारा जिस्म मुब्तला था, लेकिन ये हाल वो नहीं था, ये अलग हाल था, क्योंकि इसका ताल्लुक फ़नायत से था। ये फ़नायत है बहुत बड़ी। कहता है फिर मुझे साईं रोज़ रहमतुल्लाह अलैह से रुखसत लेने का ख्याल ही नहीं आया, मैं भूल गया हर चीज़। यहाँ तक कि आप चलते हुए ये काफ़िला टंडो मोहम्मद खान जो मौजूद है इस तरफ जा रहा था, तो बीच में कहते हैं कि निज़ामानी जो है उनका गांव आ गया, क्योंकि आप मशहूर मरूफ ख़ानदान के आदमी थे, सरदार थे उनके निज़ामानी के। उन्होंने जो ये आपका हाल देखा तो वो हैरान हो गए कि इस बच्चे लड़के को क्या हुआ, महमूद रहमतुल्लाह अलैह को। फरमाते हैं उन दिनों में मैं सिर्फ 2 या 3 मील घोड़े पर बैठा, उसके बाद मैंने घोड़े को छोड़ दिया। मैं पैदल और दौड़ता हुआ साईं रोज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ चलता रहा, और कहता है साये की तरह मैं हर वक्त आपके साथ था। उसके बाद जो है साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने पीर साईं के साथ मुलाकात टंडो मोहम्मद खान के नज़दीक है सैदपुर टक्कर, वहाँ से बहादुर खान निज़ामानी के कहते हैं उनके गांव में आए। जब हम कहते हैं कि हम जब सारे मिलकर हैदराबाद में आए, तो मेरे वालिद साहब को पता चला, घर से तो इत्तला हो चुकी थी ना कि महमूद नहीं है, तो पीर साहब के साथ चला गया। तो साईं गंवर खान निज़ामानी, उनके भाई, वो दूसरे ख़ानदान वाले जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वज़ीर थे, अमीर थे, आर्मी जो है फ़ौज उसमें थे, वो ख़ास तौर पर साईं गंवर खान ने साईं रोज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। उनको कहा कि साईं ये नौजवान जो है महमूद, इसको शादी को 20-22 दिन हुए, आप मेहरबानी करो इसको इजाज़त दो ताकि घर चले। तो साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह कहता है कि मेरा हाल उस वक्त ये था, मैंने कहा जब तक ये सारे मेरे वाल साहब समेत चाचा वगैरह रिश्तेदार आपके हाथ पर बैत होकर मुरीद नहीं बनेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा कड़े गंवर। तो वो फिर बैत हो गए सारे। तो कहता है कि 1.5 महीना में घर में रहा, लेकिन मेरा जो हाल था वो किसी से बात नहीं करता था। साईं महमूद, वो फ़नायत का सारा सिलसिला था, उसमें आदमी बेख्तियार होता है, आदमी का बस नहीं चलता। तो कहता है कि 1.5 महीने के बाद जो है मेरे वालिद साहब ने 2 घोड़े 1 ऊँट मेरी सवारी के लिए और बहुत ज़्यादा सामान दिया कि अब जाओ पीर साहब से मुलाकात करके आओ। फरमाते हैं कि मैं फिर चलता हुआ साईं रोज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया, और मज़े की बात ये आपको बताऊं कि साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके बाद जो है
جب بھی اپنے مرشد مانا کہاں خیرپور میرس کہاں کڑے گنور 300-400 میل فاصلہ ہوا آج کل کے حساب سے، تو یہ پیدل جاتے تھے اپنے پیر کے پاس، اور جب واپس آتے تو چہرہ اس طرف ہوتا پیر جو گوٹ کی طرف، اور آپ میں نے بیک سائڈ پر آ جاتے مانا آہستہ آہستہ۔ اسی میں آپ کے احوال ہیں، ان میں آپ کی اہل مماتی بزرگ ہیں، سیدنا عبداللطیف، اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، دوسرے جو کافی ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بمبئی جو ہے وہاں کلات مانا بلوچستان ساری سندھ میں اپنے پیر مرشد سیدنا محمد راشد روزانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں شامل تھے، لیکن آپ کا حال وہی تھا کہ آپ پیدل چلتے تھے، اور یہ سلسلہ 24 سال کا بچہ اور 30 سال اور ملائیں کتنا بنا، تو 53 برس کا آپ ہو گئے مانا ایجڈ، اور اس بیچ میں 30-40 سال تک آپ کے اوپر جو کیفیت رہی کہ گاؤں والے یا دوسرے جو بھی دیکھنے والے تھے آپ کو اوپر ملامت کرتے تھے، کیونکہ آپ بڑے آدمی تھے، اور وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گنوار خان نظامانی کا بڑا بیٹا جو ہے اس طرح ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے بھائی جو ہیں گھر والے، تو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی جو طلب ہے اس طرح ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بچہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھا، اب ان کے وہ نبی تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ بت پرست اور بت بنانے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوا؟ غلامی کی حالت میں، ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، آپ ان حالات میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء، ہمارے آقا خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اسلام اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اس وقت کیا حالات تھے مکے کے؟ سارے کے سارے لوگ، تھوڑے ایک دو کو چھوڑ کر سارے بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہر ایک آدمی کا اپنا بت ہوتا تھا، 365 یا اس سے زیادہ، اور عرب جو تھے وہ بڑے شدت پسند تھے، ڈیزرٹ کے رہنے والے ریگستانی آدمی بڑے سخت ہوتے ہیں، پہاڑی آدمی، بھلے عقیدہ غلط ہی کیوں نہ ہو ان کا، لیکن وہ اس عقیدے میں بھی، غلط عقیدے میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ لیکن جن کو حق کا پیغام آیا، جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب اس نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ کتاب کا نام ہے سیرت صحابہ، علی میر شاہ کا لکھا ہوا، اس میں نے پڑھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو ذر تمہارا کیا حال تھا؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا میں 1-2 مرتبہ مکہ میں آیا تھا، لیکن میں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور میرا حال یہ تھا کہ اونٹوں کو چرانے، سردار کا بیٹا تھا حضرت ابو ذر غفاری، کوئی غریب آدمی وہ بھی نہیں تھا۔ کتاب پھر میں بیٹھ جاتا اتحیات میں، اور جس طرف رخ ہوتا، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں جس طرف ہوتا ادھر سجدے کرتا رہتا، اور میرا دل یہ کہتا کہ میرا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے، وہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا بھائی تھا، مکہ گیا، پھر مدینہ آیا، اس نے کہا ابو ذر وہ جس طرح تمہارے خیالات ہیں، جس طرح تمہارے حالات ہیں، بالکل اس طرح کا ایک بنو ہاشم کا ایک قریشی نوجوان ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، آپ ان کے ساتھ جا کے ملو۔ تو آپ مکے میں آئے تو خاموش تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، اس نے پوچھا بنو ہاشم، تو لوگوں نے بتایا، پھر سیدنا علی آ کے بچے تھے اس وقت، آپ عمر میں چھوٹے تھے، وہ ملے، اس نے کہا کیا بات، اس نے کہا یار
آپ کا میں مہمان رہنا چاہتا ہوں. تو وہ تو مہمان نواز تو تھے. تو انہوں نے خدمت کی. ایک دن اس نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ کہتا میرا نام علی ہے، علی بن ابی طالب. کہتا ہے محمد؟ کہتا وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. کہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں رہتے تھے، ایک جگہ تھی. اور مولا علی نے کہا کہ آپ جو ہیں چلتے رہیں، راستہ بتا رہا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے میں آؤں گا، آگے نہیں پیچھے پیچھے. پھر آپ کہاں ٹھہریں گے تو پھر گزروں گا، پھر آپ کو بتاؤں. پھر اس طرح کرتے کرتے حضرت علی ان کو دار ارقم لے آئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابو ذر غفاری. تو آپ نے ان کو پیغام دیا جو ایک دم آپ نے قبول کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ایمان کو اور اس کلمے کو چھپانا ہے. تو یہ آیا، حضرت ابو ذر غفاری کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا، لیکن اپنے آپ کو روک نہ سکا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ جاہلوں کا باپ جو تھا ابو جہل ادھر کھڑا تھا، اس نے بڑے ان کو تشدد کرایا، خونا خون ہو گئے. لیکن حضور کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اس نے آپ کو چھڑایا. پھر آپ نے طواف کرنا شروع کیا. پھر وہی لا الہ الا اللہ. قریشی بہت زیادہ بگڑ گئے، تو اس نے ان کو دھمکی دی. حضرت عباس نے اس نے کہا عمر بن حشام، ابو جہل کا نام، اس نے کہا کہ آپ لوگوں جو ہے شام اور مصر ادھر جاتے ہو، آپ لوگوں کا راستہ بند ہو جائے گا. یہ ابو ذر کا قبیلہ جو ہے غفاری قبیلہ، یہ راستے میں ہوتا ہے، بڑے سخت گیر جنگجو ہیں، آپ کے سارے قافلے رک جائیں گے اگر اس لڑکے کو مارو گے تو. پھر وہ اپنے دنیا مفاد کے لیے، ابو جہل جو ہے یہاں دوسرے جو کافر تھے، دنیا مفاد کے لیے کہ ہمارا بزنس نہ رک جائے، آنا جانا نہ رک جائے، تو انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا تھا. تو جو بھی ایمان کی، اسلام کی، عشق کی بات کرے گا وہ تکلیف میں ہوگا. حضرت سچل سرمست کا ایک شعر ہے، کرے گا جو پیار جھیلے گا وہ مصیبتیں، یہ تن من جان یار پر صدقے. تو محبت شروعاتی درجہ ہے، سکھ ہوتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف آگے جانے کا راستہ جو وہ سیدنا عشق ہے. عشق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی سواری ہے کہ عشق ملا تو پھر جو سسٹم انسان کا جو طالب ہے اللہ کا، اس کا سسٹم جو اس کو لطائف جو ہیں جو اس کے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں. وہ پھر اس کو جس طرح اس کا اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے اس آدمی میں، اور جس طرح اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، وہ زیارت کرے، وہ سن دیکھے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال ہو، اللہ تعالیٰ میں فنایت ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بقا جو اس کو بقا ملے. یہ ساری چیز بعد میں آتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ محبت، تڑپ، عشق جو ہے یہ ایک ہی قبیلے کی چیزیں ہیں. اور مجاز جو ہوتا ہے لڑکی یا کوئی کسی سے، وہ ایسے ناقص قسم کی ایک محبت ہوتی ہے جو اپنا مقصد پورا کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے. لیکن مرشد سے لے کر، نبی سے لے کر اللہ تعالیٰ تک یہ جو ہے محبت اور عشق کا سچا سلسلہ ہوتا ہے، سچی چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز ٹھنڈی نہیں ہوتی. سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں بہت جگہ پر لکھا ہوا ہے، جہاں جہاں جوئے نہ پسند، جہاں جہاں جوئے نہ پسند، مانا جب تک وہ جگہ نہیں دیکھتے جس کے لیے بنے جوگی بنے تھے، تاں تاں کاپڑن ورہ وہاں میں راتری، تب تک ان اللہ تعالیٰ کے طالبوں کے لیے ایک ایک رات ایک ایک برس کے برابر ہوتی ہے. اور یہ انبیاء کرام یا اولیاء اللہ جو ولی ہوتے ہیں، یا حضور کے
کامل ایمان والے صحابہ تھے، یہ روز ازل سے ہی تھے، یہ دنیا میں یہ امت آپ کی قدیم تھی جو آپ کے ساتھ یا ظاہر ہو گئی، وہ درجہ بدرجہ جو اس لائق تھے کہ حضور کو ظاہری صحبت میں رہیں تو وہ اس وقت آئے، جو بعد میں آئے پھر مولا علی کے حضور کی رسالت جو ہے وہ ختم النبوت کے ساتھ، پھر ایک دوسرا سورج نکلا جو حضور کے باطن کا تھا، اس کو ولایت کہتے ہیں، وہ سیدنا مولا علی کے معرفت وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھیلی۔ اس میں ظاہری جو شریعت ہے، نمازیں وغیرہ پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو باطنی شریعت ہے، باطنی شریعت کو ولایت کہتے ہیں، اس کا رہنما رہبر اور امام سیدنا مولا علی علیہ السلام ہے اور پنجتن پاک ہیں۔ اس لیے جو ان سے محبت کرے گا آل محمد سے یا اپنے پیر سے، ایک راز آپ کو بتاؤں کہ سچی محبت جو ان سے ہے نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور ایمان والا جو ہے وہ محبت میں ہی ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور وہ محبت جو ہے پنجتن کی جو آل محمد کی ہے اور اپنے پیر کی جو ہے، وہ اندرونی جو سسٹم ہے، لطائف باطنی ہے، ان کو منور کرتی ہے، ذکر سلطانی مرشد کے معرفت چلتا ہے، اور مرشد کے معرفت تو فنا افعالی، فنا صفاتی مرشد طے کراتا ہے، اس کے بعد فنا ذاتی ہوتا ہے، یہ طے کراتا ہے مرشد۔ تو جس طرح اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، ABC، پھر آگے، اس طرح میٹرک تک ہے، پھر کالج لیول ہے، پھر یونیورسٹی لیول ہے، اسی طرح یہ روحانی علم بھی اس طرح پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف طوطے کی طرح کتاب پڑھائی جائے یا طوطے کی طرح شاعری کی جائے، یہ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑے شہ سوار تھے اور پہلوان قسم کا طاقت والا روح تھا، جن کا مقدر اپنے مرشد کامل سیدنا محمد راشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ انہی کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہوئے، انہی کے ہاتھوں آپ اعلیٰ اولیٰ مقام پر پہنچے، فنا بقا میں پہنچے، اور اس میں ملفوظات شریف میں یہ ملفوظات کنوز المعرفت ہیں، یہ 2-3 مرتبہ چھپ چکی ہے، اس میں بھی احوال ہیں، حضرت خلیفہ گل محمد حالائی رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کیے ہیں، وہ بڑے بزرگ تو اولیاء تھے، حالہ شریف کے نزدیک ساوڑی ملا جو ہیں ادھر کے رہنے والے تھے، اس نے سوالات کیے ہیں سائیں محمود سے، اور دوسرے جو مریدین ہوتے تھے، مثلا کوئی پرائمری پڑھ رہا ہے وہ سائیں محمود سے سوال کر رہا ہے، کوئی سیکنڈری میں ہے وہ سائیں محمود سے سوال کر رہا ہے، کوئی کالج لیول کا ہے، کوئی یونیورسٹی لیول کا ہے، سائیں محمود سے سوال کر رہا ہے، لیکن جو عام پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ایک ہی بات ہوگی، لیکن جو روحانیت میں لوگ چلتے ہیں نا، باقاعدہ جو جن کا چلنا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سائیں محمود اس کو جو جواب دے رہے ہیں، تو اس مرید کا مقام کیا ہے، مانا مرید کس سبق میں ہے جس کا یہ سائیں محمود اس کو درس دے رہے ہیں۔ تو سائیں میرے مرشد جو ہیں حاجی محمد قاسم، اس کے کامل اکمل مکمل استاد تھے، مرشد کامل تھے میرے، اور ہماری جماعت کے اس وقت میرے پیرزادے ہیں سائیں محمد نعیم، وہ اپنے والد صاحب کے خلیفے ہیں، اور ویسے بھی خلافت ان کے خاندان میں، آپ محبوبین کی جماعت میں سے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں سائیں ستار، وہ اشاق میں سے ہیں۔ تو مجذوبیت و سالکیت اس خاندان میں رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کامل دماغ رکھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا ہے فیصلے کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، میرا اب تو دنیا میں تجربہ رہا ہے، یونیورسٹی لیول تک میں پڑھا ہوں، اور ہزاروں کتابیں میری اسٹڈی میں رہی ہیں دنیا جہان کے موضوع پر، لیکن اتنا بیدار دماغ جو بیدار مغز میں نے بڑے بڑے افسروں کو بھی نہیں دیکھا فیصلے کرتے ہوئے۔ تو اس کو کیا آدمی کہہ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ولا ذو الفضل العظیم۔
تو اس کے علاوہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری ملفوظات ہے، وہ ہے سراج العاشقین، وہ آپ کے دوسرا خلیفہ محمد ملک چانڈیو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع کی تھی۔ اس کے علاوہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط ہیں، جو اپنے مریدین، کوئی ممبئی میں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر، انہوں نے خط لکھے، ان کے آپ نے جوابات دیے۔ اس کے علاوہ آپ کا سائیں محمود کا لکھا ہوا محبوبیت المحمود ہے، تو پیر صاحب پاگاڑ اور سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے اور پوتے تھے، اس وقت تک آپ حیات تھے، تو سائیں محمود کو اس نے کہا جو بھی بزرگ آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے، جو آپ کے مشاغل تھے، وہ آپ لکھ دیں۔ تو سائیں نے وہ کتاب ہے محبوبیت المحمود وہ لکھی، فارسی میں سائیں نے ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر مولویوں نے کیا۔ کاش اس طرح کے مولوی ہوتے جن کا اندرونی سسٹم چلتا ہے یہ باطنی، تو وہ ان کا حق ادا کرتے ترجمے کا، لیکن چونکہ یہ نیک تو آدمی تھے، مومن بھی ہوں گے، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے منازل وغیرہ طے نہیں کی ہے، انہوں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے، اس لیے مجبوری ہوئی۔ میرے مرشد نے بھی شروع میں مجھے کہا تھا جو سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ان کا اردو میں ترجمہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیائی حساب کتاب سے میں کوئی مفتی، عالم یا علامہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ وہ مقامات جو ہیں فنایت کی وجہ سے میرے مرشد جو ہے میرے میں ہیں، وہ ہر جو فانی ہوتا ہے فقیر، اس میں اس کا مرشد ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے، اس طرح تو لازمی ہے کہ ہاتھ تو میرا ہوگا، زبان میری ہوگی، لیکن بولنا میرے پیر کا ہوگا۔ یہ ایک راز ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، وہ برطانیہ سے بات کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، تو ان کے پیر کو میں نے ایک مرتبہ سنا تھا، الرا کے نام سے چلاتے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا، سنا، تو میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا کہ کسی طرح رابطہ ہوا، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ اچھے اسپوک مین ہیں، اپنے مرشد میں فنا ہے، وہ یونس الگور نام ہے اس کا۔ تو کافی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے علماء کرام کو اعتراض ہے، ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ باطن سے تو ناواقف ہوتے ہیں نا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اب شریعت ظاہر پر ہے، تو آپ جو نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھو، احسان اختیار کرو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ احسان کیا ہے؟ یہ باطنی شریعت ہے نا۔ اولیاء اللہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھو، لیکن ولی کے پیچھے چلو گے، وہ آپ کے سسٹم جگائے گا، تو آپ مرتبہ احسان پر پہنچ جائیں گے۔ ایسے نہیں پہنچیں گے نماز پڑھتے ہوئے، ایسے تو نماز کسی کی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور قلبی، تمہاری نماز نہیں ہے حضور قلب کے بغیر۔ تو بزرگان دین بیچارے جو بھی ہیں اس وقت کے، پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، مسکراتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ کچھ ملا ہوتے ہیں، تصوف کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تو جس طرح طوطا بولتا ہے اس طرح بولتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے یہ آیت، یہ حدیث سنائی ہے، اس کا اصلی مفہوم کیا ہے۔ یہ جو سوال کر رہا ہے صحابی حضور سے، اس کا روحانی کمال یا روحانی درجہ کیا ہے، اور اس کو کیا، اگر فنا فی رسول یہ ہوگا مرید تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو کیا جواب دینا چاہیے، تو دیکھے گا تصدیق کے لیے تو وہی جواب لکھا ہوگا۔ تو وہ ایک راز ہے جو اس چیز میں چلے گا اس کو پتہ چلے گا۔ ایسے سائیں حاجی من قاسم والی بات مجھے یاد آ رہی ہے، گڑ نہ پسجے گالی جہاں جہاں گڑ نہ کھائے۔ گڑ جو ہوتا ہے وہ اس کو کھائے بغیر اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو روحانت جو ہے یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ادب ہوتا ہے پیر طریقت کا، اور وہ یہ ہے کہ پیر طریقت ہو، کامل اکمل مکمل ہو۔ اس میں اس نے پھر اس بزرگ نے کہا کہ پیر کامل ہے تو اس کا ذکر ہم دیتے ہیں کہ فلاں درگاہ پر جاؤ، اگر چلے تو منع سمجھو، ذکر ہمارا درگاہ پر جاؤ مسلسل چلے تو سمجھو کہ ہم صحیح ہے۔ اگر وہ ڈبہ پیر ہے کوئی، اس طرح ہوتے ہیں نا، جعلی پیر بھی ہوتے ہیں اس طرح،
اگر وہ تم کو ذکر دے وہ نہ چلے اور درگاہ پر جاؤ پھر بھی نہ چلے تو سمجھو وہ ڈبہ پیر ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں میں سنتا ہوں مسکراتا ہوں. سب بزرگ سچ کہتا ہے، کیونکہ یہ جو احوال ہیں اس سے عام آدمی تو واقف نہیں ہے. اور عام خلق جو ہے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ 72 73 فرقہ ہو چکے ہیں. وہ نعرے بازی پر ہیں. فرقہ بندی نعرے بازی ووٹ کا مسئلہ ہے، مفادات ہیں ان کے پیٹ کے. ساری دنیا مشرق وسطیٰ جو وہاں پر جو پالیٹکس چل رہی ہے وہ اقتدار کی پالیٹکس ہے. کسی زمانے میں دوسری تھی، اب یہ ہے. پاکستان میں بھی مختلف فرقے یا دوسری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ سارے مفادات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ روانت جو ہے یہ مفادات نہیں ہے، یہ اندرونی صفائی ہے. جب تک اندرونی صاف نہیں ہوگا، اندر صاف نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملے گی. سیدنا عبداللطیف بھٹائی کا ایک بیت ہے، صوفی صاف کयो دھوئی ورک وجود جو تہاں پوئے تھیو پل پل پسण پرن جو. مانا صوفی مانا جو اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ اپنا باطن جو ہے، باطنی جو چیزیں سسٹم ہے ان کو اپنے پیر طریقت کے معرفت صاف کرتا ہے. لطائف ہیں، نفس کشی ہوتی ہے، فنا افعالی ہوتی ہے، فنا صفاتی ہوتی ہے، فنا ذاتی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مرشد کے ہاتھوں ہوتی ہے. فنا صفاتی تک چیزیں ہوتی ہیں. پھر فنا ذاتی ہوئی، یہ ساری چیزیں یہ رسالت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. بیعت ہوتی ہے، ظاہری بیعت ہوتی ہے، باطنی بیعت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ اس چیز میں جو آدمی چلے گا اس کو پتہ چلے گا، ایسے نہیں ہوگا. ظاہری زیارت بھائی گئی، مدینے گئے، ظاہری وضو کے روزے پر گئے، کعبے گئے، ظاہری ایسے ساری دنیا جاتی ہے. لیکن جو جن کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ مدینہ ادھر بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، کعبہ ادھر بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. اگر وہ ادھر مکہ مدینہ جائیں گے تو آپ کی آنکھوں سے کو تھوڑے دیکھیں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہو. جس طرح کا دل کالا آپ لے کر حضور کے سامنے جا رہے ہو، آپ کیا سمجھتے ہو تم رو گے دھو گے تو حضور تمہارے طرف دیکھے گا؟ نہیں، حضور بھی جو انسان کے دل ہے اس کی طرف دیکھتا ہے جو مسلمان ہے. اگر پیر طریقت کے ہاتھوں اس کا دل صاف ہو گیا، اندر اس کا صاف ہو گیا، پر نبی کے سامنے گیا تو نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جس طرح ایک سگڑ عورت جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو صاف کپڑے پہناتی ہے، کاجل ڈالتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، بال سنوارتی ہے، تو بچہ اس کو کتنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح باطن جب صاف ہوتا ہے، پیر طریقت صاف کرتا ہے، تو اس کو اس کے طرف جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نظر پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام جو ہے اس آدمی کے ہی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو توجہ، میری جو نگاہ ہے وہ تمہارے چہروں کے اوپر نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے یا سفید ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے وہ مومن کے قلب کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کا قلب چمک رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ ظاہری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کی محفلیں سجاؤ، لیکن محفل سجائے وہ جو صاحب دل ہو نا، صاحب قلب ہو. اس طرح نہیں کہ جیسے راگ گوائے گاتے ہیں، اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں جائے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نمازیں ہیں وہ چہرے پر ماری جاتی ہیں. کیوں؟ اگر نمازیں ماری جاتی ہیں چہرے پر تو ذکر نہیں مارے جاتے ہوں گے، تلاوت نہیں ماری جاتی ہوگی. یہ جو لوگوں کو دکھائے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، دکھائے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے اب جو ذوالحج کا یہ اس کا عید گزری ہے ذوالحج کی، بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں لوگ، بھوک مر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا دین ہے. اور سارا جانور جو ہے بکرا یا سارا کاٹ کر ڈیفریزر میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کو نصیب نہ ہو. اس کو لوگ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ دین نہیں ہے، نفس پروری ہے، نفس کی پوجا ہے یہ. اور بغض رکھنا لوگوں کے ساتھ، عداوت رکھنا لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے نفرت کرنا، یہ جو چیز ہے یہ نہ اسلام ہے، نہ اس کا تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو یہ جو ساری خرابیاں ہیں یہ پیر طریقت جو ہوتا ہے وہ دور کراتا ہے. ایسے نہیں ہوتی ہیں دور،
یہ جو ہمارا انسان کا جو نفس ہے نا پیدائشی، جو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے ڈالا ہے ابلیس کے معرفت، ابلیس نے ڈالا تھا یہ نفس ہمارا، تو اس کو قتل نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو بدلانا ہوتا ہے پیر طریقت کے ہاتھوں۔ ہمارے کے بعد لوامہ بنتا ہے، پھر ملہمہ، پھر مطمئنہ، ایسے نہیں بنتا ایک دم، بلکہ کتنا بھی نیکوکار و عابد زاہد ہو، اگر اس کا نفس اگر ہمارا ہے تو وہ ظاہری طور پر نمازی ہوگا ابلیس کی طرح، باطنی طور پر وہ ابلیس کا بھائی ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، بھلے کعبے میں بیٹھے یا کہیں بیٹھے۔ جب تک قلب ذکر میں نہ ہو اور نفس کی جو پوزیشن ہے ملہمہ نہ ہو جائے تب تک وہ خطرے میں رہتا ہے۔ مطمئنہ ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ولاد الفضل العظیم، یہ اس بندے کے اوپر، اللہ کے طالب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اور جو پیر طریقت ہے اس کی کامیابی ہے، اس کو تاج ملتا ہے کہ شاباش، ریوارڈ اس کو ملتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون، تو یہ ریوارڈ ہوتا ہے پیچھے، واولئک هم المہتدون، یہ ریوارڈ ہوتا ہے، معنی انعام ہوتا ہے۔ تو اس پیر طریقت کو جس نے اس مرید کو سنوارا، اس کی باطنی چیزیں درست کیں، یہ اس کے لیے بڑی چیز ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ایک دو روایت سناؤں کنوز المعرفت توفیق الطالبین سے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی سارے کی ساری معرفت انسان کامل کی معرفت میں ہے۔ اور انسان کامل کون ہوتا ہے؟ انسان کامل ہمارے نبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی ساری معرفت جو ہے انسان کامل کی معرفت میں ہے، اور انسان کامل کی معرفت ادب اور تعظیم کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا نا، جب تک درود دل سے آدمی درود دل سے پڑھے گا تو ان میں جو پنجتن میں یا آل محمد میں جو، یا غوث اعظم میں، یا اپنے مرشد کامل میں جو چیز رکھی ہے ادب اور محبت کے، جیسے وہ بغیر محنت کی چیز اندر آپ کے سسٹم میں آ جائے گی، آپ کے لطائف سارے منور ہو جائیں گے، آپ کا جو نفس ہے ہمارے سے لوامہ بنے گا۔ اس طرح ہوتا ہے محبت اور ادب دونوں اس میں ہوتا ہے۔ یہ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ انسان کامل جو ہیں وہ ہمارے آقا دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان میں سے جو کامل پیر ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ ملتا ہے، اور وہ بھی کامل اکمل مکمل ہو جاتے ہیں، تو ان کا ادب کیا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو بغیر محنت کے جو چیز ہے اپنے پیر میں پڑی وہ مرید میں داخل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک حال بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد سائیں روضہ رحمۃ اللہ علیہ کے گوٹھ تھا ادھر کھیرپور میرس کی طرف، تو وہاں پر میں نے سوچا کہ یار اب بازار جاؤں، کوئی اپنے لیے موٹا کپڑا خریدا ہوں۔ کہتے ہیں اس وقت باریک کپڑے نذرانے میں ملے تھے، لیکن میں نے کہا موٹا کپڑا صحیح ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کی اور صحابہ کی بھی سنت تھی، وہ پشمینہ کا کپڑا پہنتے تھے۔ یہ اس کے بال جو ہوتے ہیں بھیڑ کے بال، ان کے بنے ہوئے، اونٹ کے بالوں کے، کہتا ہے اس کپڑے سے جب ایک چادر تیار ہوئی تب کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، سائیں محمود کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا اپنے نفس کے لیے اپنے مرشد کے گوٹھ سے، مانا گاؤں سے کوئی چیز خریدنا مناسب نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ وہ چادر میں نے کسی طالب کو جو مرید تھے سائیں کے ان کو دے دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہدایت یا گمراہی حاصل ہوتی ہے وہ کاملوں سے ملتی ہے، کیونکہ جو کامل اولیاء اللہ کا تابع دار ہوگا اپنے مرشد کا، ہدایت اور فیض بھی اس کو ملتا ہے۔
جو اپنے مرشد اور کاملین کا ارادت مند نہیں ہوتا اور بے ادب ہوتا ہے تو ہمیشہ نا امید اور گمراہ رہ جاتا ہے۔ دیکھو نا، یہ وہی چیزیں ہیں، ادب و آداب المریدین والی چیزیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا فیض جو ہے ادب اور تعظیم، ادب اور اس کے ساتھ محبت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ادب نہ کریں یا ظاہری طور پر ادب کریں، باطنی طور پر کہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنا رہے، اس کو تم کیا بیوقوف بناؤ گے؟ تم نے اپنے جو نفس جو ڈالا، جس کو تمہیں سنوارنا تھا، تم نے اس کو سنوارنے کے والے جو ہے پیر کامل جو مرشد ہیں، جو کامل اکمل ہیں، تم اس کے بعد کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تم آئے تھے کہ میرا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جائے، تو تم نے ہمارا ہی چھوڑا، اس کو منافقت کی، تمہارے شاید صحبت خراب ہوگی، تمہاری دوستیاں غلط لوگوں سے ہوں گی، تم نے اس طرح کا لٹریچر پڑھا ہوگا کہ اس نے تمہارے دل کو اتنا کالا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ یاسین میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب میں نے ان کے دل کے اوپر مہریں لگا دی ہیں۔ تو مہر لگ جاتی ہے بہت زیادہ بے ادبی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نبی جو 1.25 اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو بھیجے وہ ایسے تو نہیں بھیجے۔ جس شخص نے جو بھی آدمی ہے ان کے اوپر ایمان لایا اور ان کا ادب کیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت کرو، توقیر کرو اس کی۔ آج اسے وسلم تسلیمہ، سلام پڑھو لیکن تسلیمات بجا لاؤ، ایسے نہیں کرتے، ہم جھکتے ہیں تھوڑا، تسلیمات اس طرح ہوتا ہے۔ یہ سندھی ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تسلیمات ہے، یہ کوئی ہم کسی کو خدا نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ تسلیمات سندھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہ پر، کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازیں اپنے جو نبی ہے میرا حبیب ہے ان سے اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں۔ کوئی آدمی زنا کرے گا، کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا، لیکن اس کا ایمان اور یہ ساری چیزیں ضائع نہیں ہوتی، لیکن نبی کی بے ادبی کرے گا، اس کا کباڑا ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خاتمہ ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح ادب اور آداب جو ہیں وہ ارادہ اپنے مرشد کا بالکل کامل ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ شعر لایا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام سے ہم توفیق مانگتے ہیں ادب کی۔ بے ادب لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے محروم ہوتا ہے۔ بے ادب جو شخص ہوتا ہے، طالب جو کہلاتا ہے جھوٹا آدمی، مرید مانا شیطان آدمی، مرید نہیں ہوتا، مرید ہوتا ہے۔ اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے وہ خود کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو شامت ہے، اس کے اوپر جو لعنت ملامت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ سارے جو ان کے صحبت ہی ان کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے جو مرید ہیں وہ ایسے گندے آدمی جو نوے نویلے ہوتے ہیں ان کو پیر طریقت روکتے ہیں، بھائی اپنے پرانے جو تمہارے فلاں دوست ہیں، فلاں محفل ہے، اس میں نہ جاؤ، کیونکہ اس جانے سے کیا ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں شیاطینی، وہ پھر اس کے دل کو کالا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں یہ سنتا ہے تو دل کے اوپر، جس طرح گانے آدمی سنتا ہے دل کالا ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں جو سابقہ دوست ہیں، غلط محفل ہے وہ بات کریں گے، کسی غیبت سنیں گے، تو یہ اگر قبول کرے گا تو اس کے دل کے اوپر وہ داغ لگ جاتا ہے، دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلط آدمیوں کی صحبت سے، اور غذا جو ہے پاکیزہ اس لیے رکھی گئی تھی اسی زمانے میں تاکہ جو حرام غذا ہے اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ روحانی ایک سلسلہ ہے۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ سارا زمانہ جو ہے اس وقت جو حالات جو ہیں 14-15 مانا 2022 میں، کہ پاکستان سارا جو ہے IMF کے قرضوں پر چل رہا ہے، ہمارا سارا سسٹم جو سودی نظام ہے، باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے ان بھائیوں کو اوپر فخر ہے، مجھے ان غلاموں کو اوپر فخر ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، جو اس حال میں پیدا ہوں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا کھانا پینا حرام ہوگا،
لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طلب رکھیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے. تو یہ وہ زمانہ ہے، یہ مہربانی کا زمانہ ہے، اس میں تقوی اطاعت والا کھاتا ہی نہیں ہے. وہ بھول جاؤ، جس طرح ہمارے مولوی صاحب ہیں نا خواب دیکھتے ہیں، بھول جاؤ اس چیز کو. ہلال میسر نہیں ہے ساری دنیا میں، کہیں بھی چلے جاؤ تم لوگوں کو ہلال میسر نہیں ہے. اب یہ میں اس بات کو اب میں یہاں تک جو ہے روکتا ہوں، پھر کل ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام شروع کریں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.